بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، یہ جو انٹرنیٹ کی بندش والا معاملہ تھا نا، یہ تو اس وقت تھا جب یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات جو ہیں وہ ان کی باقیات میں سے ابھی تک موجود ہے، اور یہ ابھی 27 نومبر تک تقریباً ایکسپیکٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 27 نومبر تک اس طرح کے مسائل کا سامنا رہے گا پوری دنیا میں، جس میں انٹرنیٹ کی بندش، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلم بار بار آتے رہیں گے۔ اور سیکنڈلی آپ نے جو اس کا زلزلے یا قدرتی آفات کا پوچھا، وہ بھی تقریباً ایکسپیکٹڈ جو 27 نومبر تک اس کی بھی ڈیڈ لائن کہہ لیں۔ اور اس میں صرف یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں، ابھی بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ کہیں فلڈ آیا ہے، اور ابھی بھی وہاں پتہ نہیں کتنے سو لوگ وہ گئے۔ یہ اب ہم ظاہری بات ہے انٹرنیشنل تو اتنا کور نہیں کر رہے ہوتے ممالک کا، لیکن اگر آپ باریک بینی سے پوری دنیا پہ نظر ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ابھی بھی قدرتی آفات خصوصاً پانی سے ریلیٹڈ نے جان نہیں چھوڑی، اور ہم بھی جس اطمینان میں بیٹھے ہیں کوئی اتنا اطمینان کی بات نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ بارشوں کے سپیل اور آ گئے، جو کہ پہلے بھی ان پلانڈ ہی آئے تھے، کون سا ایکسپیکٹڈ تھے، تو آپ لوگوں کے ڈیمز پہلے فل ہیں جن کو آپ نے روکا ہوا تھا سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا کہہ لیں کہ اس میں اضافہ نہ کرنے کے لیے، اور خصوصاً جب آپ لوگوں کے پانی پہ جنگ چھڑنے کا بھی عندیہ ہو اور میزائل بھی ڈیموں پہ مارنے کی باتیں ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی سبب باقی موجود ہے دوبارہ بہہ جانے کا۔ جب حملے بھی جیسے موجود ہوں، حملے کے امکان بھی موجود ہوں، اور پانی ایک بہت بڑی وجہ اناد بھی ہو، تو اس وقت میں دونوں ممالک اگر صرف اپنے ڈیمز کو ہی ہٹ کر دیں تو بہت بڑی ایک تباہی ہے جو ہم سب کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے، اور اس امکان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ 27 نومبر تک ہم اس بات کو اپنے وجہ سے کہتے ہیں نا کہ کاغذوں سے نکال نہیں سکتے اس کو۔ ہمیں 27 نومبر تک اس خطرے کی طرف سے الرٹ رہنا ہے۔ ان شارٹ، وہ جنگ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، جب ہم بھی ڈیموں پہ مارنے کی بات کرتے ہیں کہ جی اگر پانی روکو گے تو ہم سیدھے 2 میزائل مار دیں گے، وہ میزائل تو مار دیں گے، لیکن اس سے جو نیچے پانی آئے گا وہ کہاں کہاں پہنچے گا اور کیسے کیسے بہا کے لے کے جائے گا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اور جب آپ کریں گے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے، تو یہ کافی صورتحال ورسٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اور اب جس آئسولیشن میں آپ نے ٹیکنیکلی انٹرنیشنلی انڈیا کو ڈالا ہے، تو وہ بہت زیادہ بودر نہیں کرے گا کچھ بھی کرنا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی، میں سب کی سن رہا تھا کل، بلکہ پہلا تاثر ہم پہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے خود سے یہ اتنا بڑا جو مکھن کا پورا وہ لگا لیا دیگچا اٹھا کے، وہ ایسا نہیں ہے۔ باریکی سے وہ، میں نے بھی بعد میں ایک کلپ میرے سامنے آیا، جب میں نے اس کو غور سے دیکھا، ٹرمپ ان کو یہ کہتا ہے کہ وہی بات، وہ والی بات جو ادھر کی تھی نا، وہی اب ادھر نہیں کرتے، بہت اچھی بات تھی۔ ٹرمپ نے، اچھا شہباز شریف ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان کا بلانا، تو شہباز شریف کو جب وہ بلاتا ہے قریب، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پارڈن، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو پارڈن کہا تھا نا، جب وہ پارڈن کا کے بعد جو ٹرمپ بولتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو تم نے ادھر بات کی تھی وہ بہت زبردست تھی، کیا وہ ادھر دہراتے ہو؟ پھر شہباز شریف صاحب کا کسی نے بٹن آن کر دیا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ زبردستی خود جا کے ان کو، بس اس نے خود کہلوایا ہے جان بوجھ کے اور بٹن دبایا، وہ کہتا وہی باتیں دوبارہ کرو، وہ تو بڑی اچھی باتیں تھی۔ تو یہ جو کہنا ہے نا کہ بھئی ہم پہلے یہی سمجھ رہے تھے، جو تاثر ہے ابھی بھی میڈیا پہ جو تاثر ہے، وہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف نے خود سے یہ سب کیا ہے۔ یہ خود سے نہیں کیا، یہ کہنے پہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ باتیں دہراؤ جو تم نے کی تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ وہ کوئی غور سے سن لے پارڈن کے بعد ٹرمپ کیا کہتا ہے تو سمجھ آ جائے گی۔ انگریزیاں کیونکہ ہماری پوری سنی ہیں، پھر لہجہ ٹرمپ کا ہو تو ویسے ہی اوکھا ہو جاتا بندہ، تو اس لیے لوگوں نے یہ مس کر دیا، بڑے بڑے آپ کے ولاگرز نے بھی مس کر دیے کہ یہ ٹرمپ نے کہا ہے تو انہوں نے کیا۔ اسامہ صاحب اس وقت جو ہے نا، وہ کیونکہ فری لانسرز بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا 4G 5G پہ جا چکی ہے، مطلب ہمارے یہاں تو 4G بھی پورا نہیں چلتا نا، اس کا جو اسپیکٹرم ہوتا ہے وہ افغانستان، بنگلہ دیش میں، یہاں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا،
मैं उसमें मैं जो है उसका क्या होते हैं पैरामीटर्स वो माइट में गलत हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में 4G चल रहा है कोई 330 के ऊपर और हमारे यहाँ चल रहा है कोई 180 के ऊपर। ये हालात हैं। दुनिया 5G पे जा चुकी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इंटरनेट के मसले जो हैं, क्या पाकिस्तान ही फेस करेगा या ओवरऑल पूरी दुनिया में ये मामलात होने हैं? और यूरोप वाले हमने कहा था कि शायद वहाँ फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह उनको एक्सेस महदूद मुद्दत के लिए बंद हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये सबसे पहले तो आपके हमसाया मुल्क को भी ये मसाइल दरपेश रहेंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोग शोर बहुत ज़्यादा डालते हैं। दुनिया की कोई हम मैंने ऑब्जर्व किया है मामलात में हमारे जो उभरते हुए जरासीम है वो कुछ ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बात पे शोर करते हैं। जबकि ये जो इंटरनेट का इशू है ये अमेरिका में भी काफ़ी जगहों पे फेस करना पड़ता है लोगों को। और पूरी वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया में भी ये एक्सपेक्टेड है अभी 27 नवंबर तक। और लेकिन हम आपको पता है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उठा देते हैं, तो ये मामला बाकी इंडिया में भी ये होगा और 27 के बाद इससे जान छूटेगी इस मामले से। 27 तक तो ये एक्सपेक्टेड रहेगा, 27 नवंबर तक ऑन एंड ऑफ। और इसमें पूरी दुनिया ही इन्वॉल्व होगी। मतलब ये बगाए-बगाए कभी कहीं शार्क या केबल का इशू या व्हाट्सएवर सैटेलाइट इश्यूज़ ये भी मज़ीद आ सकते हैं इस दौरान में। उसामा साहब, हम जो मेन इस वक़्त पॉइंट है वो आपने बड़ा डिटेल में बताया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर कल जो गज़ा वाला पीस पैक्ट हो गया है, किस तरह वो जंग जो है, वो इस खित्ते में आ सकती है, लाई जाएगी? आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए ये जंग जो है ना अफ़गानिस्तान पे तो हमने उस दिन भी बड़ी डिटेल से बात की थी कि अफ़गानी ऐसे नहीं गए इंडिया, उन्होंने अपने ज़हन को बिल्कुल क्लियर किया पाकिस्तान से तब गए हैं वो। और अब वो सीज़ फायर की बातें या चीज़ें या जो भी मामलात हैं, वो एक्चुअली दुनिया के दस्तूर और कवानीन के मुताबिक वो समझते हैं जैसे बड़े ममालिक में भी होता है कि चलो भाई अब सीज़ फायर हो जाए, फिर 4 दिन खेल लिया, 4 दिन बंद कर लिया। उस टाइप से वो थोड़ा-सा चाह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ी बजाए इसके कि पाकिस्तान अब जहाँ तक उसके मुल्क की दाखिली मामलात धकेल दिए गए हैं, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसी को माफ़ करे या वो किसी को एक लम्हे के लिए भी स्पेयर कर सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ये ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें किसी मंतकी जैसे कहते हैं ना अंजाम के बगैर ख़त्म नहीं होने वाली। इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी और जितना अब इस टाइम हम अपने पाक फ़ौजी जो गँवा चुके हैं इस उसमें और जितना नुकसान हुआ है, उसके बाद तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये जब तक इनका बिल्कुल ख़ात्मा नहीं हो जाता टीटीपी का, उस वक़्त तक कोई कोई भी इसमें जो है आप देखें ठंड आएगी या ये बात कहीं सेटल होगी और इंडिया होने भी नहीं देगा और आखिर इंडिया से हमने दू-ब-दू होना है और फिर बस ये पूरा खिता अनरेस्ट में जाना है प्रॉपरली और फिर बस ये 27 का दिन जो है वो बड़ा दिन है इसी हिसाब से जब अब बार-बार देखता हूँ मैं, तो मुझे ये लगने लगता है। इंट्यूइशन है मेरी, लाज़मी नहीं है सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि खुली खुली उसमें हम चले जाएँगे लेकिन उससे ये भी देखें टेक्निकली कि यहाँ जो भी सूरत-ए-हाल बननी है उसमें लोग जो ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना कि कोई दुरुस्तगी होगी, ये अभी गलत है। दुरुस्तगी नहीं होनी, इसने बहुत ज़्यादा हाथों से निकल जाना जैसे मामले ने, चीज़ों ने, बढ़ जानी है बातें और उसके ज़्यादा चांसेस मुझे ज़ाती तौर पे यही लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वेयर होने जा रही हैं और इंडिया और पाकिस्तान बाद में इस वक़्त को याद करेंगे कि हम उस वक़्त में बैठ के इफ़हाम व तफ़हीम से बात कर ही लेते तो अच्छा था। अब तो अब तो उसके मौके ही नहीं मिलते। मतलब कहानी इतनी खराब होगी। उसामा साहब, आपकी इसमें मुझे इनपुट चाहिए। मुझे कल से बहुत अपने नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि हम किस में डॉलर या गोल्ड किस में इन्वेस्ट करना चाहिए?
یہ تقریباً آپ لوگوں کو بہت پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ گولڈ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور بلکہ ابھی ٹیکنیکلی کل ایک فون آیا، چلیں آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے سمجھا دوں۔ وہ بچی تھی، اپائنٹمنٹ لیتی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ جی فادر نے جو ہے گولڈ بیچ دیے 10 تولے، اور ادھر سے ریٹ بڑھ گیا ہے، میرا خیال ہے 4,20,000 پہ جب پہنچا تو بیچ دیے۔ ہاں 4,20 پہ بیچ دیے، اور اب 40 ہے۔ ہاں اسی طرح۔ تو میں نے اس سے کہا، کہتی اب پھر لے لیں، یہ تو گھاٹا ہو گیا۔ میں نے کہا یار دیکھو، یہ گھاٹے منافع کی بات نہیں ہے، آپ نے صرف اپنی ویلتھ کو لاک کرنا ہوتا ہے اس میں، دیٹس اٹ۔ وہ نیچے جائے یا اوپر جائے، مہنگائی کی شرح اوپر نیچے جائے گی، اس حساب سے آپ کو اس سے، جیسے کہتے ہیں، آپ سے بچاتے ہیں، اس سے کمانے یا پروفٹ کو نہ سوچیں۔ لیکن میں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ دوبارہ سے اس کو لے لیں، دوبارہ ابھی بھی 2 لاکھ کا گھاٹا 2 لاکھ کے گھاٹے میں دوبارہ خرید لیں۔ اور کیونکہ ابھی اس کا جو ایگزالٹڈ پوزیشن ہے ابھی آگے آ رہی ہے، یہ نقطے کو ابھی ٹچ کرے گا 18 کے بعد، جو ہے اس نے بالکل اپنی ہائٹ پہ جانا ہے، تو یہ ابھی اور اوپر جا سکتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی بس ہو گئی، یہ بھی اور اوپر جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ صرف، آپ کے پاس آپشن ہی ہے۔ اور پھر دیکھیں دنیا کی پوری، جب یہ جنگیں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہیں، پوری دنیا کا اکنامک سسٹم جو ہے کولیپس ہوگا، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ تو آپ پھر ڈالر والر میں تو نہیں جا سکتے۔ ڈالر تو آپ کو پتہ ہے ایک فیک، وہ اس کی، اب پاکستان میں دیکھ لیں ڈالر ہولڈ ہوا ہے ٹیکنیکلی، اگر 1 لاکھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، 3.40 سے 4.40 پہ اس وقت 1 لاکھ سونا فرق ڈال جائے، اور ڈالر کی چوں نہ ہلے، مطلب اس کا پینس بھی نہ ہلے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے میرے خیال میں گولڈ میں جائیں، اور گولڈ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جی، ہم گولڈ نہیں لے سکتے، آپ چاول لے لیں، ابھی نیا چاول آئے تو نیا چاول لے کے پرانا کر لیا کریں، نہیں تو ہوتی تو توڑی رکھ لیا کریں، توڑی بھی ڈبل ہی ہوتی ہے، گولڈ جیسی ہے، گولڈ کا کلر ہوتا ہے، کبھی نہیں گری، اوپر ہی گئی ہے۔